السلام علیکم، میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس یوٹیوب کے چینل پر۔ آج کے اس ویلاگ میں یا آج کے اس سیشن میں ہم لوگ بات کریں گے ہومیوپیتھی کے ریلیٹڈ۔ سب سے پہلا سیشن ہے ہومیوپیتھی کے ریلیٹڈ، تو آج ہمارا موضوع سخن ہوگا کہ واٹ از ہومیوپیتھی، یا پھر ڈیفینیشن آف ہومیوپیتھی کے مطلب ہومیوپیتھی کی تعریف کیا ہے۔ اس کے جواب میں جو بک ہے فرسٹ ایئر کی فلاسفی آف ہومیوپیتھ یا ہومیوپیتھک فلاسفی جو کتاب ہے، اس میں اس کا جو آنسر دیا گیا وہ یہ ہے، لاطینی زبان کا ایک جملہ ہے۔ یہ جو میں الفاظ آپ بتاؤں گا یہ اس بک کے ریلیٹڈ ہے کہ لاطینی زبان کا ایک جملہ ہے سیمیلیا سیمیبیس کیورنٹر، جس کا مطلب ہے کہ مثل کا علاج مثل ہے۔ اب ہومیوپیتھی کا اصل تصور بھی یہی چیز ہے، مثل کا علاج مثل ہے۔ ہومیوپیتھی یہ جو دو لفظ ہیں یہ یونانی زبان کے لفظ ہیں۔ اگر ہومیو کا مطلب لیا جائے تو وہ آ جاتا ہے مثل یا پھر مشابہت، جو کہ ہماری اپنی زبان میں بنتے ہیں۔ پیتھوز یا پیتھیس کا مطلب آ جاتا ہے بیماری یا کوئی تکلیف وغیرہ ہو۔ اگر میں جو اردو زبان میں ہومیوپیتھی کا ترجمہ ہے وہ بتاؤں تو وہ آ جاتا ہے علاج بالمثل۔ ہومیو کا مطلب یونانی زبان جو ہے وہ آ جاتا ہے مشابہ یا مثال یا مثل۔ پیتھی کا مطلب یا پیتھوس کا مطلب آ جاتا ہے بیماری۔ اردو میں ترجمہ بنے گا علاج بالمثل۔ اب آسان الفاظ میں اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ ایک صحت مند انسان کو اگر کوئی میڈیسن ہومیو کی دی جائے تو جو ہمیں اثرات نظر آئیں گے یا پھر اس پر جس نوعیت کے انتشار پیدا ہوں گے، جو چیز پیدا ہوگی، جو اثار ہمیں نظر آئیں گے انہی کے لیے وہ میڈیسن ہوگی۔ ہم قلیل مقدار میں دیں گے وہی میڈیسن تو اس بیماری کا وہ علاج ہوگی۔ مجھے نہیں امید میری بات آپ کو اب یہ سمجھ آئی ہوگی، لیکن دوسرے لفظوں میں اگر میں یہی بات آپ کو آسان سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ایک دوا تندرست انسانی جسم میں جو بیماری پیدا کر سکتی ہے، مطلب کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو اس سے جو بیماری پیدا ہو سکتی ہے وہی میڈیسن کم مقدار میں یا قلیل مقدار میں جب ہم لیں گے اسی بیماری کا وہ میڈیسن علاج ہوگی۔ اب جو فلاسفی ہے ہومیوپیتھک فلاسفی فرسٹ ایئر کی بک ہے، اس میں انہوں نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے، مطلب 3 لوگوں کے نزدیک جو ہومیوپیتھک مطلب آ رہی ہے، تعریف آ رہی ہے، جو بھی چیز کہہ سکتے ہیں ہم، جس میں سب سے پہلے ڈاکٹر کلارک آ جاتے ہیں، دوسرے پہ یہاں پہ اگر بات کی جائے تو آ جاتے ہیں کنسٹنٹائن ہیرنگ، تیسرے پہ آ جاتے ہیں جانی مانی شخصیت ہندوستان کی سر سید احمد خان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر کلارک کے ریلیٹڈ، تو وہ کہتے ہیں ہومیوپیتھی وہ واحد طریقہ شفا ہے جس کا دنیا نے سب سے پہلی بار مشاہدہ کیا ہے۔ مطلب یہ ایک واحد مطلب شعبہ ہے، طریقہ علاج ہے جس میں باقاعدہ پہلے مشاہدہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد میڈیسن دی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے کچھ صدیاں ہی ہوئی ہیں اس سے سٹارٹ ہوئے ہوئے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ پرانی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے ہمیں کچھ شواہد ایسے ملتے ہیں کہ جو پرانے طریقہ علاج تھا وہ اسی کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا، لیکن جو باقاعدہ اسے پروو کیا گیا ہے اسے کچھ صدیاں ہی ہوئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کنسٹنٹائن ہیرنگ کے مطابق۔ کنسٹنٹائن ہیرنگ کہتے ہیں یہاں پہ کہ ہومیوپیتھی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ ہومیوپیتھی تمام اجزاء کا خواہ کھانے کی چیزیں، مشروبات، مسالہ جات، دوائیں یا زہر ہی کیوں نہ ہو تجربہ کرتی ہے یا تجزیہ کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی پودوں، حیوانوں، مریضوں اور تندرست انسانوں پر ان کے رد عمل کی تحقیق کرتی ہے۔ یہی ایک آسان، سہل اور قدرت کے اصولوں سے ہم آہنگ طریقہ ہے۔ اب اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو چیزیں ہم کھانے کی ہماری روزمرہ کی چارے ہوتی ہیں، اب میڈیسنز ہم لوگ زیادہ جو جانتے ہیں کہ جو پودوں سے بن رہی ہوتی ہیں یا پھر حیوانوں سے بن رہی ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اگر حیوانوں کی بات کی جائے تو جو یہ مکڑی ہوتی ہے اس سے بھی میڈیسنز بن رہی ہوتی ہیں، یا پھر جیسے یہاں پہ ایک لفظ لکھا گیا ہے کہ مریضوں اور تندرست انسانوں پر ان کے رد عمل کی تحقیق کرتی ہے۔ مطلب آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے وہ ایک بیمار انسان کو تو دے کے چیک کرتے ہیں، لیکن جو بیسک بنیاد آئی تھی ہومیوپیتھی کی وہ اسی طرح آئی تھی کہ ایک میڈیسن ایک تندرست انسان، جو کہ ڈاکٹر ہنیمن کے نام سے جو اس کا بانی ہے ہومیوپیتھی کا، انہوں نے ایک میڈیسن لی ہے تو اس کے جو اثرات انہیں اپنے باڈی پہ محسوس ہوئی ہیں، وہی میڈیسن جب کم مقدار میں لی ہے تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، شفا اس سے ملی ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ ہومیوپیتھی جو تجزیہ مطلب تجربہ کاری ہوتی ہے وہ دونوں چیزوں کو، بیمار انسان پہ بھی کاری ہوتی ہے اور ایک ٹھیک انسان پہ بھی کاری ہوتی ہے، کہ دونوں میں ڈفرینس ہمیں کیا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پودوں کا تو یہاں پہ ذکر کیا ہے، لیکن کھانے کی جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، مشروبات وغیرہ، مسالہ جات، دوائیں، زہریں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ زہروں کا یہاں پہ بات کی ہے کہ مطلب زہریلی چیز، کوئی بھی زہر وغیرہ ہوتا ہے اس سے بھی اس کی میڈیسن بنتی ہے، وہ زہر کے ریلیٹڈ ہی ہوگی۔ جیسے اگر بات کی جائے شہد کی مکھی، یہ اگر ڈس لیتی ہے یا سانپ وغیرہ ہوتا ہے
تو انہی کے زہر سے ہی ان کے ریلیٹڈ میڈیسن بنائی گئی ہیں، جو کہ انشاءاللہ آنے والی ولاگز میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا خان کے ریلیٹڈ، جو کہ ایک جانی مانی شخصیت ہے ہندوستان کی بھی اور پاکستان کی تخلیق میں بھی ان کا کافی زیادہ مددگار ثابت ہوئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پہ ہومیوپیتھک، اب بات کرتے ہیں سر سید احمد خان کے ریلیٹڈ، جو کہ ہندوستان کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں۔ سر سید احمد خان نے ہومیوپیتھک کے ریلیٹڈ کیا کہا ہے، اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ ان کی تاریخ جو پیدائش کا سال ہے یا پھر سن وفات، جو تاریخ پیدائش کا سال آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ان کا 1817 اور وفات ان کی بنتی ہے 1898۔ اسی صدی کے درمیان یا اسی عرصے کے درمیان ہی ہومیوپیتھک کی شروعات ہوئی تھی، جو کہ ڈاکٹر ہنیمن نے کی تھی۔ اب ہومیوپیتھی کے ریلیٹڈ سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں، وہ اس بک میں جو کوٹ کیا گیا وہ کہتے ہیں ہومیوپیتھی اب مخالفت کی منزلیں طے کر چکی ہے، اب اس علاج کو ناکام نہیں کیا جا سکتا، اب لوگ اس کے علاج کے فلسفے پر ایمان لے آئے ہیں، یہ علاج یقینی طور پر انسانیت کے لیے مفید ہے۔ یہ جو بات ہے یہ سر سید احمد خان نے جو ان کے ریلیٹڈ کوڈ کی گئی ہے، ہومیوپیتھی کی بک جو ہے فرسٹ ایئر کی، اس میں کوڈڈ ہے۔ تو اس کے نیچے انہوں نے بتایا ہے کہ ہومیوپیتھی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو فطرت کے عین اصولوں کے مطابق ہے۔ ہم ہومیو میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انسان کی جو ظاہری حالت ہوتی ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے میڈیسن دی جاتی ہے، لیکن اگر بات کیجیے ایلوپیتھی کی تو وہاں پہ بیماری کو دیکھ کے میڈیسن دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن دونوں کنسیپٹ الگ ہیں۔ کسی کو ہومیو سوٹ کر رہی ہوتی ہے تو کسی کو یونانی یا کسی کو سوٹ کر رہی ہوتی ہے ایلوپیتھی۔ اب تینوں کا اپنا اپنا الگ مقام ہے، لیکن جو بیسک آئی ہے سب سے لاسٹ پہ وہ ہومیوپیتھی آئی ہے۔ اب آگے یہاں پہ بتایا گیا کہ تمام ادویات انسانوں پر آزمائش شدہ ہوتی ہیں، جیسے سٹارٹنگ میں اوپر بتایا ہے کہ بیمار انسان یا پھر صحت مند انسان، ان پر اس میڈیسن کا پہلے عمل کیا جاتا ہے، اس کے بعد تجزیہ کیا جاتا ہے، تجربہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی میڈیسن اپروو کر کے آگے آ جاتی ہیں۔ ادویات اگرچہ قلیل مقدار میں دی جاتی ہیں، لیکن تقلیل و تصحیح کے عمل سے اس کی شفائیہ قوت بڑھ جاتی ہے۔ ہومیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن بہت ہی کم مقدار میں دی جا رہی ہوتی ہے، یا پھر لوگوں کا ہوتا ہے کہ میڈیسن بہت کم مقدار میں دی جا رہی ہے، بہت ہی کم ہے میڈیسن، تو اس سے آیا ہمیں شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے بات آ جاتی ہے کہ شفا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ ہومیو میں ہے، چاہے وہ ایلوپیتھی میں ہے، یا پھر آگے طب میں آ جاتی ہے۔ لیکن میں بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا ہومیو کے ریلیٹڈ، تو ہومیو جب میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ یہ انسان کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے میڈیسن دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اب جو دور حاضرہ کی بات کی جائے تو یہاں پہ کافی زیادہ میڈیسنز ہومیو میں اب دی جاتی ہیں، کم بھی دی جاتی ہیں، سنگل ریمیڈیز جاری ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کمبینیشن میں بھی کافی زیادہ میڈیسنز اب استعمال کی جاتی ہیں ہومیو میں، جیسے کہ ایلو میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے آگے، جو امراض کے لیے شفاء کامل کا پیغام لاتی ہیں اور امراض کا خاتمہ کرتی ہیں۔ جیسے پچھلی بات کے ساتھ اس بات کو جوڑوں گا کہ کم مقدار میں ہوگی، لیکن جو ان کی قوت شفا ہوگی، شفائیہ قوت ہوگی، وہ کافی زیادہ ہوگی بنسبت اگر ہم بہت زیادہ میڈیسن دیں گے اس میں۔ لیکن ڈیپینڈ ہوتا ہے ہر ڈاکٹر کا کہ وہ اپنے پیشنٹ کو کس طرح ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے آگے بات آ جاتی ہے کہ آیا ہومیوپیتھی سائنس ہے یا آرٹ ہے؟ یہ کویسچن کافی زیادہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا بھی جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ پیشنٹ نہیں ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو سب سے پہلے چیک کرنے آ رہے ہوتے ہیں آیا آپ کو ہومیوپیتھی کے بارے میں کچھ معلومات ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ پوچھے جانے والا پیپرز میں جو کویسچن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی سائنس ہے یا آرٹ ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ اس بک میں دیا گیا ہے۔ ہومیوپیتھی ایسا آرٹ ہے جس کے ذریعے مریض کا علاج مریض کی داخلی و خارجی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے طریقہ بالمثل کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے شروع میں بھی کہ ہومیو اور ایلو میں ڈفرینس ہی مین یہ آ جاتا ہے۔ ہومیو انسان کی ظاہری حالت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو میڈیسن تجویز کر کے ڈاکٹر دیتا ہے، لیکن ایلو میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بیماری دیکھی جاتی ہے۔ اب بخار ہے تو وہاں پہ ایک ہی میڈیسن بخار کے ریلیٹڈ سب کو دی جا رہی ہوگی، لیکن اگر ہومیو میں دیکھا جائے گا تو بخار ہے تو بخار کس نوعیت کا ہے، پیشنٹ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے، یا پھر اس میں بخار کے علاوہ اور کون سی علامات آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ پیشنٹ بزرگ ہے، کافی زیادہ بیمار ہے، ایک ہوتا ہے بخار نارمل رہ رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بخار کے آگے پھر علامات آ جاتی ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کے پھر آگے یہ میڈیسن تجویز کی جاتی ہے ہومیو کی۔ اب ڈاکٹر دیوی جو ہیں انہوں نے ہومیوپیتھی کی مکمل اور جامع تعریف جو کی ہے ان کے الفاظ میں جو نوٹ کی گئی ہے اس بک میں ہومیوپیتھی فلاسفی میں۔
Homeopathy is a branch of therapeutics based on logical and scientific reasoning which is based on easily comprehensive principle. ہومیوپیتھی ایک ایسی برانچ ہے جو کہ لاجیکلی اور سائنٹیفکلی دونوں مطلب بیسز کو لے کے چلتی ہے. یہ ڈاکٹر دیوی کے مطابق ہے جو کہ ان کی کافی زیادہ آسان اصول ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے وہ چلتے ہیں. اور مجھے امید ہے آج کا یہ جو سیشن ہے جس میں میں نے ہومیوپیتھی کے ریلیٹڈ آپ کو بتایا کہ واٹ از ہومیوپیتھی یا ڈیفینیشن ہومیوپیتھی کے ریلیٹڈ. امید ہے آپ لوگوں کی یہ سمجھ آئی ہوگی. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آسان الفاظ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. جو بک کا والا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ رکھ دیتا ہوتا ہوں، لیکن جو آسان الفاظ میں ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن یا تشریح کر کے وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کی. تو امید ہے آپ لوگوں کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ انفارمیشن کو شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں. اسی کے ساتھ ہی دس از مجیب سائننگ آف. اللہ حافظ.